یہ تو آپ ریاض صاحب دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر بیچارے سوچتے رہے کہ کوئی اس بارے میں لکھ دے تو میری جان بچی رہے۔ پہلے ہی لوگ مجھے برا برا کہتے ہیں، مگر جب لوگوں نے یہ قرض نہیں چکایا تو مولانا نے پھر وہ کتاب لکھی خلافت و ملوکیت، اور اس کی ضرورت بھی پیدا ہوگی، ورنہ شاید وہ خاموش ہی رہتے کہ سازشی لوگوں نے محمود احمد عباسی اور اس کے چیلوں کو کھڑا کر دیا۔ روسی اور چینی سفارت خانوں کا وہ ایجنٹ تھا، نہ نماز پڑھتا تھا نہ جمعہ پڑھتا تھا، قرآن مجید کو کہتا تھا یہ محمد کی تصنیف ہے، بے دین تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھ دی خلافت معاویہ یزید، پھر اس کے شاگرد اٹھ کھڑے ہوئے حکیم فیض عالم صدیقی اور اس طرح کراچی میں بھی عظیم الدین اور دوسرے، اب بھی ایک تازہ کتاب آئی، مفت دے رہے ہیں کہ لوگوں میں تقسیم کریں، مشن یہی ہے۔ اس نے محمود عباسی نے بھی کھلی چٹھی جو ایوب کے نام لکھی تھی نا مکتوب مفتو، یہی تھا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ جو حکومت پر آ جاتا وہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا، اس لیے جس کو حکومت ملتی ہے نا وہ خدا کی نگاہ میں اگر نیک نہ ہوتا تو کیوں ملتی؟ ایوب صاحب آپ بالکل اللہ کے برگزیدہ، اور حضرت عثمان کے بعد پہلا انقلاب آپ کا سب سے پہلا اسلامی انقلاب ہے۔ اب مولانا نے دیکھا کہ اگر یہی اسلامی نظریہ کہ جو بیٹھ جائے تخت پر وہ اللہ کا پیارا ہے، پھر تو دین ہی اٹھ گیا، پھر تو جو ہے نا فرعون نمرود وہ خدا کے پیارے ہو گئے، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام تو سارے مجرم ہو گئے۔ ان بیچاروں نے پھر یہ کتاب لکھی، وضاحت کی کہ نہیں یہ حکومت ملنے سے نہیں بات بنتی، وہ کچھ اصول ہیں اسلامی حکومت کے جس میں وہ جاری ہوں گے، وہ خلافت ہوگی، جب اس سے منہ پھیر لیا جائے گا پھر درجہ بدرجہ اس کا حکم بھی بدلتا جائے گا۔ تو سارا گناہ جو انہوں نے بے لذت کیا نا وہ اسی لیے کیا کہ ان نامرادوں نے یہ پھیلانا۔ اب بھی یہ مشن بند نہیں ہوا، بہت تقسیم کر رہے ہیں، کراچی میں ادارے ہیں، لاہور میں، وہ مفت دیتے ہیں کتابیں، تو اوپر لکھتے بھی ہیں کہ یہ صرف ناسبی بھائیوں کی۔ اب پردہ بھی نہیں رہا، پہلے سنی بنے ہوئے، اب تو صاف کہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت ہیں۔ یہ رافضیوں کے مقابلے میں گروہ تھا نا ناسبی، جو کھلم کہتا ہے کہ علی اور اس کی اولاد کے ہم دشمن ہیں، ہم کو برا کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ناسبی بھائیوں کے لیے، تو پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے جو ممبر و محراب ہیں الحدیثوں کے جو بندیاں، یہاں زیادہ یہ زہر پھیل گیا نا، بریلوی بچے ہوئے ایسے، انہوں نے نہیں یہ بات مانی، وہ کہتے ہیں نہیں شیعہ اپنی یار لانتی ہوں گے، ہم کیوں اہل بیت سے دشمنی کی، مگر یہ تو اس میں رو میں بہ گئے، تھوڑے ان میں ہیں جو بچے ہوئے ان کی بات نہیں سنتے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اچھی کتابیں لکھیں۔ اب یہ سید رضوان علی ندوی وہ 20-22 سال رہے ہیں دمشق میں بھی اور سعودیہ، وہاں تاریخ کے پروفیسر تھے، بہت قابل آدمی۔ وہ آئے، انہوں نے کہا میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ ان علاقوں میں جہاں وہ ہوئے ہیں بنو امیہ، وہاں ایسا کوئی نہیں آدمی، یہاں پاکستان میں یہ فتنہ جو ایسے لوگ لکھ رہے ہیں، وہ بیچارے کتابیں لکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے فتنہ پھیلا، نہ یہ تاریخ جانتے ہیں نہ انہیں کو پتہ، اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے۔ یہ سارا نقشہ ہی اٹھ جانا چاہتے ہیں نا، جیسے حکیم صاحب نے بات بیان فرمائی کہ صدیق اکبر نے کہا امت تو چلے گی اس وقت تک ٹھیک جب تک امام ٹھیک رہے۔ امام کوئی چھوٹی بات ہوتا، نماز کا امام ہی دیکھ رہے ہیں وہ غلط چل پڑے ساری جماعت غلط ہو جائے گی۔ تو جو سربراہ مملکت ہوتا ہے امام اکبر، جس کے ہاتھ میں، اسلام میں تو اصطلاح بھی صدر کے لیے امام ہی ہے نا، کہ امامت کبریٰ اس کے ہاتھ میں ہے، پورے ملک کی باغ ڈور وہ جدھر کو چلائے گا، پھر 50-50 لاکھ کا اجتماع دعائیں کرتا رہے گا، روتا رہے گا اللہ اسلام لا، کہاں سے آئے گا؟ جدھر کو وہ گاڑی لے جا رہا جائے گی۔ تو بالکل یہ بات زینب حمصیہ والی جو ہے نا، جو اس نے پوچھی، حضرت صدیق نے کہا کہ جب تک امام ٹھیک رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، جب امام بگڑ جائیں گے کام خراب ہو جائے۔ ہاں بیٹھیں گے حافظ صاحب حجرے میں تو اب ازوال کی بات بھی کرتے ہیں، یہاں کوئی ہلکی پھلکی ہے تو کر لیں، دعا کریں، تو وہاں انشاءاللہ بیٹھتے ہیں تو زوال کی بات ہی ہے۔ رسالے آپ کو مل گئے نا، وہ رسالے تو یہاں ہی پڑے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ رسالے حکیم صاحب ایک عالم دین نے لکھے ہیں کہ رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنے چاہیے، یہ بھی چل پڑا نا کام۔ پیر بدیع الدین شاہ تھے، وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز سعودیہ میں تو ان کے پیرو بہت ہیں، انہوں نے شروع کر دیا اللہ سمع اللہ علیہ، وہ بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں پھر۔ تو 2 رسالے اس پر لکھے کہ یہ سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ دے گئے تھے مجھے اللہ رحم۔ رات بھی لوگوں نے لکھے ہیں، بس کرنے کے کام چھوڑ دیے، اب یہی باتیں رہ گئی، اشرفی ہیں، بس دین سارا جاتا رہا، یہ چیزیں رہ گئی۔